زراعت میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسط اللہ خان، شاہ زیب گیلانی کا سلام قبول کیجیے. مشرق وسطیٰ سے پھر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے بمباری دوبارہ شروع کر دی ہے غزہ پر، اور کوئی 400 سے زائد فلسطینیوں کی جانیں اس میں گئی ہیں. پروگرام میں اس کا ذکر کریں گے. اس کے علاوہ امریکہ کی وائس آف امریکہ سروس کو ٹرمپ صاحب نے ایک جھٹکے سے بند کر دیا ہے. ان کی سروسز معطل ہیں، کوئی 50 سے زیادہ زبانیں اور کروڑوں صارفین. کچھ پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن پہلے ملک کے اندر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پر آپ جانتے ہیں کہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا. ان کیمرہ اجلاس تھا، میڈیا کو آنے کی اجازت نہیں تھی. وہاں پر ایک اعلامیہ سامنے آیا ہے، اور پھر آرمی چیف وہاں موجود تھے، ان کے حوالے سے بھی ان سے منسوب بیانات بھی ISPR نے جاری کیے ہیں. اس اجلاس میں خواہش تو تھی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کہ ہم قومی اتفاق رائے دکھائیں، بنائیں، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت PTI اور ان کے ساتھ جو دوسرے اتحادی ہیں وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے لیڈر سے آپ نے مشاورت نہیں کرنے دی، ملاقات نہیں کرنے دی، تو ہم اس اجلاس میں نہیں بیٹھیں گے. تو آج جو امپورٹنٹ باتیں آرمی چیف سے منسوب سامنے آئیں، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بہتر گورننس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک سخت ریاست بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کی طرز پر بے گناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا، کوئی تحریک، کوئی شخصیت نہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ساتھ ہی یہ جو کمیٹی تھی، اس کا جو اعلامیہ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پروپیگنڈا جو لوگ پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، اس کے سدباب کو کرنا ہوگا، اس پہ ہمیں ایکٹیولی دیکھنا ہوگا. یہ سب کچھ جو ہے ان لائٹ آف جعفر ایکسپریس والا جو واقعہ ہوا، سانحہ ہوا، اس میں بہت ساری جانیں گئیں، بہت سارے لوگوں کو بچا بھی لیا گیا. یہ سب اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ جب یہ اس طرح کی دہشت گردی ہوتی ہے ملک میں تو کون کس طرح بیہیو کرتا ہے، اس کانٹیکس میں یہ بات ہے. جو اعلامیہ سامنے آیا اس میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ حزب اختلاف کے بعض ارکان کی عدم شرکت جو ہے اس پر افسوس ہے، لیکن ان سے مشاورت کا عمل جاری رہے گا. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وسط؟ ہاں، ایک تو ظاہر ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اجلاس سے زیادہ ایک طرح کی سیکیورٹی اداروں کی طرف سے یا ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بریفنگ تھی جو پہلے بھی پارلیمنٹ کو بند کمرے کے اجلاسوں میں دی جاتی رہی ہے. جب APS کا واقعہ ہوا تھا تب بھی، اور اسامہ بن لادن جب پکڑا گیا تھا اس کے بعد بھی، اور اب جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد بھی، کہ وہ بریف کرتے ہیں اور جو ارکان ہیں پارلیمنٹ کے یا کابینہ کے ارکان یا پرائم منسٹر وغیرہ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے جو اعلامیہ پڑھ کے سنایا اسی سے ظاہر ہو رہا ہے. مثلاً اجلاس نے نیشنل ایکشن پلان اور آپریشن عزم استحکام کی حکمت عملی پہ فوری عمل درآمد پہ زور دیا. نیشنل ایکشن پلان کون سا؟ ایک ہی ہے ابھی تک. اس کے 20 نکات میں سے کتنوں پہ عمل ہوا ہے؟ شاید 4.5 پہ ہوا ہوگا یا 5 پہ ہوا ہوگا. تو جب اس پہ اتنے سال میں عمل نہیں ہوا، پچھلے 11 سال میں، تو اب اسی کو دوبارہ قابل عمل کیسے سمجھا جا رہا ہے؟ آپریشن عزم استحکام ہوا تھا، ملیٹنسی کا گراف یوں آیا تھا، ملیٹنٹ بھاگ گئے تھے، مار دیے گئے تھے یا چھپ گئے تھے، وٹ ایور. اس کے بعد جو بیک لیش آیا ہے تو اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہی ماحول دوبارہ بن رہا ہے جو 2008 2009 سے لے کے اس سے آگے 13 14 15 تک. میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں. اچھا مجھے امید تھی کہ اعلامیہ میں یا جو بھی ہے وہاں بریفنگ ہو رہی ہے اس میں یہ تو بار بار ہم نے سنا کہ دہشت گردی کا قلعہ کم کر دیا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. مطلب ساری چیزیں موجود تھیں، ہونی بھی چاہیے. میں سوچ رہا تھا کہ کہیں ڈائیلاگ کا لفظ بھی کہیں آ جائے، کہیں ایسا بھی ہو کہ جو کنسرن لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھیں اور پھر کہیں جو معاشی جھگڑے ہیں ان کی بھی تھوڑی بہت کہیں سے بات ہو جائے کہ جی اس پہ بھی ہوگا. اس لیے کہ دہشت گردی سے دفاعی انداز میں نمٹنا مسئلے کا ایک پہلو ہے،
پورا مسئلہ جو ہے آپ تو اس کے لیے بیٹھے ہیں نا, اس کی تصویر میں سے وہ تصویر مجھے نظر نہیں آئی ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے آرمی چیف کی کہ جی بطور سافٹ اسٹیٹ ہم اور مسلح افواج کب تک اپنا خون دیتے رہیں گے جو گورننس کا خلا ہے اسے پر کرنے کے لیے. یہ ایک میرا خیال ہے کہ آج کی کارروائی میں اگر میں کوئی جملہ نکالوں تو سب سے اہم جملہ یہی بنتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے اٹس اے کیچ 22 سچویشن. سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے طور پہ ڈیسیجن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کھینچ لیا جاتا ہے. ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ سیاستدان جو ہیں شاید ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اپنے طور پہ وہ ملک کی باغ ڈور کو اور اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہوں. تو اس صورتحال میں یہ جو فقرہ ہے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینل پہ ہمارے وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف, انہوں نے اپنے سپہ سالار کے بیان کی کچھ وضاحت دینے کی کوشش کی. ان سے پوچھا گیا کہ واٹ ڈز اٹ مین, وائی از فار ایگزامپل مے بی آرمی چیف کامنٹنگ آن گورننس, واٹ از سافٹ اسٹیٹ, واٹ از ہارڈ اسٹیٹ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بالکل یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو ان ایکشن ہے, ان ایکٹیو اور جو کرپشن ہے ہمارے ہاں, اس کی وجہ سے ہمارا اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کرتا اور گورننس کے بہت سارے گیپس ہیں جنہیں ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو وزیر دفاع نے بھی ایڈمٹ کیا کہ یہ ہمارا ایک ایشو ہے, اسے ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, اس کے لیے دائرے بنانے پڑیں گے نا کہ آپ کو یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے. جی اگین دیکھیں, جہاں تک چلے اعلامیہ آپ کی بات اپنے جہاں تک یہ اعلامیہ کی بات ہے تو اگر ہم تینوں ہی یہاں میں سے کوئی ایک بھی کو اگر کل ٹاسک دی جاتی کہ یار فرض کرو کہ یار تم نے اعلامیہ لکھنا ہے, تمہیں نہیں پتا کہ کیا بات ہوئی ہے, تو وہ کیا لکھیں گے؟ آپ تو تقریباً یہی لکھتے ہیں, رائٹ. آئی مین یہ بات مطلب یار پتہ نہیں کتنی لاکھ بار سنی ہے. اب یہ جو نیب کی بات ہے, اگر ہر بار یہ عہد کیا گیا ہوتا کہ جب یہ کیا جاتا ہے کہ جی نیب کو بحال کیا جائے, نیب کو بحال نیشنل ایکشن پلان, ہاں نیشنل ایکشن پلان کو, اگر اس ہر ایک ایسی اسٹیٹمنٹ پہ مجھے 1000 روپے مل جاتے ہیں نا, میں اپنی نوکری چھوڑ دیتا کیونکہ میں اس وقت کروڑ پتی ہوتا, رائٹ. اتنی بار یہ بات ہوئی ہے. اور جہاں تک گورننس کی بات ہے, دیکھیں اگین یس یہ ایک پہلو ہے, بالکل جیسے وسعت نے کہا کہ ایک ملٹری آپریشنز کا ایک پہلو ہے. اٹ از ناٹ آف کورس دا ہول پکچر, نہ ہی ایک جملے میں آپ کو ہول پکچر مل سکتی ہے. فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کیا ڈسکشن ہوئی ہے. ان کیمرہ تھی, اس وقت ہم بیانات دیکھ رہے ہیں, ہم ریلیزز دیکھ رہے ہیں which are of course words, اور کیا ہوں گے ایکشن کیا ہوگا ہمیں یہی دیکھنا ہوگا. آئی مین اگین یہ اب بڑی تھکی سی بات ہے کرتے ہوئے, لیکن جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے آج انہوں نے یہی کوشش کی کہ یار پتہ لگے کہ کوئی اندر سے کوئی خبر آئے, کوئی پتہ لگے کیا بات ہوئی ہے. تو سب کا یہی ہے کہ یار ویٹ اینڈ سی ہے. ایک تاثر یہ ہے جو کہ ہم نے کچھ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس میں بھی سنا بعد میں, محمود خان اچکزئی صاحب نے جیسے فار ایگزامپل کہا کہ اگر کسی کا یہ خیال تھا کہ ہمیں یہاں بٹھا کر اور آپ یہ تاثر دیں گے, اس کے بعد جا کے آپ کوئی فوجی آپریشن کریں گے اور بولیں گے کہ یہ سب لوگ یہاں موجود تھے, ان کو ہم نے اعتماد میں لیا تھا, آپ کو ایک پولیٹیکل کور چاہیے, بیکنگ چاہیے, اس لیے محمود خان اچکزئی نہیں گئے. JUI شامل تھی اس میں, ان کے میں بھی کامران مرتضیٰ صاحب کا ایک دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی ہمیں اعلامیے پر تھوڑے سے ہیں تحفظات ہیں, ہمیں کنسلٹ نہیں کیا گیا. ہمیں کس نے کس کا یہ JUI کامران مرتضیٰ صاحب, ان سے تھوڑا سا اس کانٹیکس میں پوچھا گیا کہ اگر فوجی آپریشن آگے جا کے ہوتا ہے وہ, تو انہوں نے کہا ہمارے تحفظات ہیں. 5 مرتبہ آپ نے ایک گولی دی ہے ایک مریض کو, اس کا افاقہ نہیں ہوا, تو شاید دوائی بدلنے کی ضرورت ہے, کوئی اور ان کا اشارہ شاید تھا کہ کوئی اور اپروچ بھی ہمیں لینی چاہیے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ جو ایبسنس تھی وہ ظاہر PTI کی تھی, اور کل رات تک یہ تاثر تھا, آپ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایسا تاثر تھا کہ وہ جائیں گے, جی پھر اوور نائٹ کچھ معاملات گڑبڑ ہوئے, چینج ہوئے, یا جو بھی ان کی ریکویسٹ تھی شاید وہ آنر نہیں ہوئی. آج پھر جو پوزیشن لی وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پریس کانفرنس میں واضح کی. ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے کل فیصلہ کیا, ایک طویل ہماری نشست ہوئی کہ جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی یہ عمل آگے نہیں بڑھ سکتا, ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن بذات خود کسی مسئلے کا حل نہیں ہے.
اور یہ بالکل ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک شخص بندوق اٹھا کے کھڑا ہے تو آپ بھی اس کا مقابلہ بندوق سے کریں گے، اس حد تک تو آپ نے ملٹری آپریشن کرنا ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خون بہا کر مار دھاڑ کر کے لوگوں کو خوف زدہ کر کے آپ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے تو یہ نہیں ہوگا. ہم نہیں سمجھتے کہ ایک بند کمرے میں چھوٹی کمیٹی کو بٹھا کر اس پر اپنے فیصلے نافذ کر کے آپ پاکستان کو فلاح کی جانب لے جا سکتے ہیں. پی ٹی آئی ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہے. ہم پہ جو لغو حملے کیے گئے ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں وہ افسوسناک ہیں. ہمارے بغیر، پی ٹی آئی کے بغیر، عمران خان کے بغیر پاکستان میں استحکام ممکن نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو آپ کو ماننا ہوگا. اچھا، سلمان اکرم راجہ نے جو کہا کہ جی ہم آپریشن پہ یقین نہیں رکھتے، کچھ اور بھی حل ہونا چاہیے، یہی بات وہ ہال میں آ کے بھی کہہ سکتے تھے، اپنی پارٹی کا موقف دے سکتے تھے. دونوں طرف سے بچپنے کا مظاہرہ کیا گیا. انہوں نے نہ جا کے بچپنے کا مظاہرہ کیا. انہوں نے عمران خان سے کمیٹی کی ملاقات نہ کروا کے بچپنے کا مظاہرہ کیا. دونوں کھیل رہے ہیں ایٹ دی ایکسپینس آف نیشنل ایٹ دی ایکسپینس آف نیشنل سیکورٹی، ایٹ دی ایکسپینس آف انوسنٹ پیپل. لیٹس بی ریئل. آئی مین یہ جو بات ہے نا کہ اچھا اب یہ تو ابھی جو باتیں کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مکمل پریس کانفرنس میں نے نہیں سنی. ان کی آبجیکشن کیا تھی کہ ہم چاہ رہے تھے، جو آن پیپر جو آن ریکارڈ آبجیکشن ہے، کہ ہم چاہ رہے تھے کہ جی کمیٹی سے پہلے ہمیں خان صاحب سے ملنے کی اجازت دے رہی تاکہ ہم ان کے ساتھ مشاورت کر لیں. اگر ان کو اجازت دی گئی ہوتی کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ اچھا اس کے بعد نہ آتے تو کہتے کہ جی دیکھیں. تو پوائنٹ از کہ وہی بات ہے نا، اٹ از بچپنا ہے. اور جہاں تک ملٹری آپریشن کی بات ہے تو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، پی ٹی آئی نے تو کسی بھی ملٹری آپریشن کو سپورٹ نہیں کیا نا. آئی مین آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے کہ میں اس میں غلط ہوں، لیکن رائے راست تھا نا نارتھ وزیرستان والا. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ان دنوں میں بھی پی ٹی آئی کے بڑے سینئر لیڈرز تھے، میں ذاتی ان کے ساتھ بات ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ دس ول بی اے ڈیزاسٹر، یو ول لوز، یو ول دس اینڈ دیٹ. حالانکہ اس وقت تو میرا خیال ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس تھا کہ یو ہیو ٹو گو ان دیر. یار وہاں پر باقاعدہ ٹیک اوور ہوا تھا. بالکل سلمان اکرم راجہ کے ساتھ ہے کہ صرف ملٹری آپریشن حل نہیں ہے، لیکن وہی ہے کہ دیکھو اگین، لیکن وہی بات دیکھیں نا، if you are not at the table, sitting at the table، تو آپ کے بات کی پھر اہمیت نہیں ہے. اور یہی بات اگر وہ وہاں پہ آگے کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اور اگر ان کی ملاقات کرا دیتے تو کم از کم بال ریکارڈ ہوتا. دیکھیں اگین افسوس کہ مجھے کہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی سیریسنس نہیں لگ رہی. یہی ریٹوریکل باتیں ہم سن رہے ہیں جو کان پک گئے ہیں سن کر. آپ نے بات کی کہ وی آر بیک ٹو دا ارلی 2000. نہیں سر، اٹ از ورس دین دی ارلی 2000. اصل میں ہر آدمی نا آلو دوسرے کو پاس کر رہا ہے. یہی ہے. اچھا تو باقی اب یہ نئی اطلاعات تھوڑی سی آئی ہیں. جاتے جاتے میں یہ ایک خبر دے دوں کہ بلوچستان سے خبر آئی ہے کہ 3 یونیورسٹیاں، بلوچستان یونیورسٹی اور بلوچستان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کوئٹہ اور سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی کوئٹہ، تینوں میں تعلیمی سرگرمیاں غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی گئی ہیں. آن لائن کلاسز ہوں گی. وجوہات نہیں بتائی گئیں، لیکن آبویسلی کچھ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں نا سر، یا تو پریکاشن ہے، یا تو پھر ایک وارننگ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. تو 2 چیزیں دیکھیں نا، یہ آج جو بات ہوئی نا کہ ہمیں ہارڈ سٹیٹ کی طرف جانا ہے. اگر ہم آلریڈی ہارڈ نہیں ہیں تو شاید ہارڈ سٹیٹ کی طرف جانا ہے. ہر کوئی اپنا مطلب خود ہی نکال سکتا ہے. اشارے کو جانا شروع ہو گئے. اگر دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا ہارڈ سٹیٹ، یہ میرا خیال ہے وہ ایک رشین ناول. یار یہ ہارڈ پاور سافٹ پاور تو ہو سکتی ہے. یار نہیں، ہارڈ سٹیٹ اور سافٹ سٹیٹ کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، لیکن اگین جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی کیا ڈیفینیشن ہے اور آپ کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس میں ایک بہت اسٹیٹ از گوئنگ ٹو بی ہارڈ آن ٹیررزم اور آن اٹس اون سٹیزنز. مجھے نہیں پتا. اگر ڈیفائن کر دے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ ڈیفائن کر دے جو کہہ رہا ہے تو اچھا ہے. تو اچھا ہے. تو یہاں پہ ایک لیں گے بریک، واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے ایک بڑی عالمی سروس کی، نیوز سروس کی، وائس آف امریکہ، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، تھوڑا اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. وائس آف امریکہ نام تو سنا ہوگا. 48 گھنٹے پہلے 48 زبانوں میں نشریات ہو رہی تھیں. 1942 میں وائس آف امریکہ کو اس لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ نازی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے. اور 83 برس بعد مزیدار بات یہ ہے کہ
ایلون مسک کو جو ٹاسک دیا گیا ہے کہ جی آپ پیسے جو ہیں بچائیں، ان میں انہوں نے اس کو بھی ذبح کر دیا، وائس آف امریکہ کو. اور ایلون مسک آپ کو پتہ ہے مطلب نازیوں نے کئی دہائیوں بعد بدلہ لیا ہے. ہاں یہ ایسا ہے، گویا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں. اچھا، وی او اے والے کہتے ہیں کہ ان کے جو ہیں 350 ملین سامعین اور ناظرین ہیں اور ریڈرز ہیں. اب پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا. عملے کی تعداد امریکہ اور بیرون ملک میں لگ بھگ 1,500 کے قریب ہے، اور ان سب کو ایڈمنسٹریٹو لیو پہ بھیج دیا گیا ہے. یعنی ابھی برطرفی کے لیٹر جاری نہیں ہوئے ہیں، مگر آپ گھر بیٹھیے، آپ وہ سسٹم جو ہے وی او اے کا استعمال نہیں کر سکتے، پیسے آپ کو ملتے رہیں گے، اللہ جانے کب تک. اچھا سوری، لیٹرز آنا شروع ہو گئے ہیں ٹرمینیشن کے. اچھا آگے ابھی ہاں تھوڑی دیر پہلے کسی نے دیر نہیں کی پھر. اچھا، پاکستان میں جو ہیں وی او اے کے 30 سے زائد ملازمین ہیں، جس میں سٹرنگر ہیں، کیمرہ پرسنز ہیں، اور دوسرا کرو ہے. 90% کانٹریکٹ پہ ہیں، اور خود وی او اے کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں بھی یہی صورتحال ہے. تو جو لوگ نکالے گئے ہیں جو خصوصاً عارضی کانٹریکٹ پہ، ان کی چونکہ میڈیکل انشورنس بھی گئی ہے، لہٰذا اگر کوئی بیمار ہے تو اسے نہیں پتہ کہ اب اس کا کیا ہونے والا ہے. وی او اے جو ہے ایکٹ آف کانگریس کے تحت قائم ہوا تھا، لہٰذا اب جو ایک واحد راستہ بچا ہے وہ یہ ہے کہ اس آرڈر کو اس بنیاد پہ چیلنج کیا جائے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے ڈسمینٹل نہیں کیا جا سکتا. یہ ایکٹ آف کانگریس ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ قانونی کارروائی کب شروع ہوتی ہے. صحافی ظاہر ہے کہ وہ غصے میں ہے اس ایکشن پہ. امریکی صحافیوں کی ایک جو کلیدی ادارہ ہے نیشنل پریس کلب، اس نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے میڈیا کی آزادی کے بارے میں جو امریکی روایات ہیں انہیں شدید دھکا لگا ہے. یہ صرف ایک ادارے کا بند کیا جانا نہیں ہے، بلکہ جس سوچ کے تحت بند کیا جا رہا ہے وہ سوچ ہی مثبت نہیں ہے. سوچ ہے کیا؟ جو بھی سوچ ہے ٹھیک ہے. اس پہ آتے ہیں. اچھا، اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا کیا تعلق ہے وی او اے سے، امریکہ جانے وی او اے جانے، لیکن تعلق ہے. ہمارے جو سینئر کولیگ ہیں حامد میر، ان سے جو ہے ڈویچے ویلے والوں نے بات کی کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم جو خبریں لوکل میڈیا پہ کسی وجہ سے نہیں پیش کر سکتے، کم از کم وہ بی بی سی یا وائس آف امریکہ جیسے ادارے تھے ان کے ذریعے صارفین تک پہنچ جاتی تھی. اب ہم پہ یہاں پہ دباؤ اور بڑھ جائے گا، اور خبر صارفین تک پہنچنے کا ایک بڑے ادارے کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے. انہوں نے مثال دی 26 نومبر کی کہ یہاں بڑا مشکل تھا، اتنا ہلہ گلہ ہلڑ بازی تھی کہ یہاں لوکلی تو رپورٹنگ ممکن نہیں تھی. تو وائس آف امریکہ کو جو میں نے انٹرویو دیا وہ وائرل ہوا. ایک اور جو سینئر جرنلسٹ ہیں، نام نہ لینے کی شرط پہ انہوں نے کہا کہ جو امریکہ ہے اس نے شاید اپنے پیر پہ اس لیے کلہاڑی ماری ہے کہ جو یو ایس ایڈ اور وائس آف امریکہ جیسے ادارے ہیں وہ دراصل سافٹ پاور کا سمبل ہیں، اور ایک ایسے امریکہ کے لیے جس پہ پوری دنیا میں ہر وقت تھو تھو ہو رہی ہے اور اب بڑھ گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ جو ہے اس ونڈو کو اور کھولتا، لیکن الٹا اس نے اپنی طرف منہ کر کے اسے بند کر دیا. اس میں تھوڑی سی میں اس کو ایڈٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں، ٹرمپ نے امریکہ کے پیر پر کلہاڑی ماری ہے. جی ایسے ہاں نہیں، ٹرمپ کا ایکشن ہے. ہاں بیکاز امریکہ کے لیے نقصان دہ. ایک نہیں، یہ شاید چوتھی یا پانچویں کلہاڑی ہے. ہاں اس پہ ہم اس پر ہم آئیں گے. آتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو تھوڑے سے وہ اور ڈیٹیلز ہیں وہ ذرا سن لیجیے کہ یہ صرف وائس آف امریکہ ہی بند نہیں ہو رہا ہے. پیرنٹ باڈی بیسیکلی یو ایس اے جی ایم او ہے، اس کے تحت وائس آف امریکہ آتا ہے، ریڈیو فری یورپ، ریڈیو لبرٹی، ریڈیو فری ایشیا، ان کے لیے بھی وفاقی گرانٹ معطل ہو گئی ہے. ریڈیو فری یورپ لبرٹی جو ہے وہ چیک کیپٹل پراگ، وہاں سے اس کی نشریات ہوتی ہیں. تو جو چیک وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یورپی یونین کے وزراء خارجہ کا جو اجلاس ہے اس میں یہ مسئلہ اٹھاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ جب تک یہ مسئلہ کوئی حل نہیں ہوتا اس کا، تو آپ فی الحال ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رکھنے کے لیے جو پراگ ہے ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے. اچھا، اب جو وائس آف امریکہ جو ہمارے دوست ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ آن ریکارڈ بات نہیں کر رہے، لیکن ان کے اپنے جو ڈائریکٹر ہیں مائیکل ابراہمووٹس، وہ فریڈم ہاؤس جو ہے اس کے بھی صدر رہ چکے ہیں، اور واشنگٹن پوسٹ کے
25 साल तक रिपोर्टर भी रहे, खुद सहाफ़ी भी हैं. उनसे भी हाल ही में पूछा गया अमेरिकन मीडिया पे कि बताएं कि ये कितना बड़ा धचका है. सुनिए उन्होंने क्या कहा. Right now, VOA is shuttered, and it could be a major, really self-inflicted blow to the national security interests of the United States. Why is that? Because it's an incredibly important tool for basically combating Chinese, Russian, Iranian disinformation, for telling the truth to people living under tyranny. If America pulls off the playing field and cedes it to our adversaries, then they're going to be telling the narratives that people around the world are going to be hearing, and that can't be good for America. VOA can help the president achieve his agenda, and I hope he'll give it a chance to do that. I'm not going to say that everyone at VOA is not perfect, but I really believe that at VOA, the journalists, by and large, if they have a bias, they hate totalitarianism, they hate tyranny, they hate authoritarianism. They are people who have fought bravely for freedom and for a free press in their own countries, and now they want to do it here in the United States. चलिए एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बताते हैं कि भाई ने कहा क्या था. वेलकम बैक. अभी ब्रेक से पहले वीओए के जो डायरेक्टर साहब है वो कह रहे थे कि यार ये आपने क्या किया, ये तो एक बहुत बड़ा ओन गोल है. आखिरकार हम वो थे जो अमेरिका के नज़रिए को दुनिया तक पहुंचाते थे, और अगर आप हमें बंद कर देंगे, और कोल्ड वॉर में भी इनका एक बहुत अहम किरदार था वीओए का, तो ये जो बाकी हैं जैसे कि रशिया टुडे हो गया, प्रेस टीवी हो गए, इसका मतलब है कि सारा जो बैनुल-अक़वामी बयानिया है वो हमारे मुखालफीन के हाथ में होगा. ये भी कहा कि जी ये जो आमिराना हुकूमतें हैं ना, असल में हम इनके ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन फिर ये भी कहा कि हम ट्रंप के एजेंडे को भी फॉलो कर सकते हैं, और उनका एजेंडा तो तकरीबन 99.99% आमिराना ही है. तो यही बात पसंद नहीं आई ट्रंप साहब, शायद ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन अगेन मैं कहूँगा ओन गोल है फॉर अमेरिका, शायद ट्रंप के लिए नहीं. अभी लाइन पर हमें वाशिंगटन से अनवर इकबाल साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं. तो अनवर ज़रा बताएं, वहाँ पर जो सहाफ़ियों की बरादरी है अमेरिका में, वहाँ पर कुछ खौफ व हरास फैल रहा है इस स्टेप के बाद? देखें, यहाँ जो ज़ाहिर सहाफ़ी अदारे जो हैं, मसलन वो जो है कमेटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट CPJ और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इन लोगों ने तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बयान दिया है. जो ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं उन्होंने भी बयान दिया है, और तकरीबन हर बड़े मीडिया आउटलेट ने इस खबर को कवर किया है, मुसलसल कर रहे हैं. और सारे साथियों ने, नेशनल प्रेस क्लब जो है वाशिंगटन का, जो कि सबसे समझ रहे हैं इफेक्टिव सबसे बड़ा अदारा है सहाफ़ी पर अमेरिका ने, उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान दिया है सहाफ़ी की हिमायत में, और कहा है कि ये गलत है. तो सहाफ़ी बरादरी की हद तक तो बहुत रिएक्शन है, और बहुत इस चीज़ को बहुत नापसंद किया गया है. ठीक है. अच्छा अनवर, अब ये तो हम जानते हैं कि वीओए एक अमेरिकन बयानिए को दुनिया तक पहुंचाने का एक अहम एक आउटलेट था. आप उसको बयानिया कहें या आप उसको प्रोपेगेंडा कहें, जस्ट डिपेंड्स कि आप कहाँ खड़े हुए हैं. तो एक लिहाज से एक ओन गोल तो है ना, और सिर्फ ये नहीं है. आई मीन अभी हाल में हमने देखा है कि ये जो यूक्रेन और के वेपन्स के साथ जो काम किया है, उससे कम से कम जो मैं यूरोप में रिएक्शन देख रहा था वो कह रहे थे कि यार हम अमेरिकन असलाह क्यों खरीदें अब. दूसरी बात है तो कि कनाडा ने F-35 की डील जो है वो भी सस्पेंड कर दिया. तो ये एक मतलब अगेन आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं. और दूसरी बात कि अभी हम देख रहे थे कि कोलंबिया में जो हो रहा है, जहां पर कई दर्जन स्टूडेंट्स की डिग्रीज कैंसिल कर दी हैं. ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हैमिल्टन हॉल पर कब्जा करके, कोलंबिया यूनिवर्सिटी मुल्क की बात नहीं कर रहा, वहां पर हैमिल्टन हॉल पर कब्जा करके हिंड्स हॉल बना दी थी. तो उन सब की डिग्रीज कैंसिल हो गई हैं. आई मीन ये तो हम यहाँ पर कम सुनते हैं, डिग्री कैंसिल कर दी, इक्का दुक्का ही होता है, वहां पर तो दर्जनों की कर दी. अभी मेरी एक अमेरिकन दोस्त से मेरी बात हो रही थी, और मैं कह रहा था कि मुझे तो लग रहा है कि यार पुलिस स्टेट की तरफ जा रहे हैं. वो कहने कि हम जा नहीं रहे, हम वहां पर आ गए हैं. क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? देखें, पुलिस स्टेट इस लिहाज से तो हमेशा रहा है अमेरिका की, यहाँ जितनी सख्ती पुलिस करती है उतना तो पाकिस्तान में नहीं करती. पाकिस्तान में सिर्फ गरीब अवाम जुल्म का निशान बनते हैं. वहाँ तो अगर सहाफ़ी को वो किया जाए तो वो बड़े फख्र से कहता है कि मैं सहाफ़ी हूँ, और उसको छोड़ देता है पुलिस वाला. यहाँ आप जरा कह के देखें कि आप सहाफ़ी हो, तो फिर तो आपको उसी वक्त उठा के जेल में बंद कर देगा ये कहने पे. तो उस लिहाज से जो है कि यहाँ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है. लेकिन आप ये समझ लें कि पुलिस स्टेट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो स्पेस है
फ्रीडम की, स्पेस जो है एक इस एहसास की कि आप एक शहरी के हैसियत से आपके हुकूक हैं, उस स्पेस में कमी होती नजर आ रही है। लग ये रहा है कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता एक बयानिए वाला मुल्क बनता जा रहा है, जो बयानिया वही है जो सदर ट्रंप का है कि हम एक सूबा इस्लाम अक्सरियत और ईसाई मुल्क हैं, और तो ये जो चीज़ है सारी चीज़ों में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जो रिपब्लिकन पार्टी के जो उनके हामी हैं सदर ट्रंप के, वो ये भी कहते हैं कि जो स्कूल हैं, स्कूलों में ईसाईयत क्यों नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ ईसाईयत पढ़ाई जानी चाहिए और उसका जो है निसाब सेकुलर नहीं होना चाहिए। अभी तक वहाँ तक तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन वो इसको बार बार कहते हैं। लेकिन मैं जरा थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा वॉइस ऑफ अमेरिका के हवाले से। देखें, मेरी बात तफसीली मैंने बात की रिपब्लिकन सपोर्टर्स जो हैं सदर ट्रंप के, और वो एक 2-3 बातें करते हैं। पहली बात तो ये कहते हैं कि जो वॉइस ऑफ अमेरिका के जो काम करने वाले सहाफ़ी हैं, उनका ये दावा ही गलत है कि वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वो आज़ाद खुद मुख्तार सहाफ़ी नहीं है। वो जब ज्वाइन करते हैं तो वो फॉर्म साइन करते हैं, उस फॉर्म में 2 बातें एक बहुत वाज़ेह होती है। पहली बात तो ये होती है कि वो यूएस फेडरल गवर्नमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो लिखा होता है आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलेगी जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलेंगी और मिलती हैं, मेडिकल बेनिफिट समेत। नंबर 1। नंबर 2 ये कहते हैं कि आप जो है इस बात को भी हमारे वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है और बहुत बातें होते हैं कि हम यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करते हैं। अब उन्होंने खुद, यानी मुझे रिपब्लिकन पार्टी के एहलकार ने पाकिस्तान की मिसाल दी। अभी जो हालिया वाकया हुआ था बलूचिस्तान में, उन्होंने कहा कि देखिए मैं उसके मोरली गलत है सही होने की बात नहीं कर रहा। मसलन अभी जो हुआ पाकिस्तान में ट्रेन वाला हादसा, अब हम अमरीकी हुकूमत जो है वो BLA को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर रिकग्नाइज करती है, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका से ऐसे प्रोग्राम के लिए जो टिल्टेड थे टुवर्ड्स BLA, तो क्या ये गवर्नमेंट हुकूमत अमरीका की पॉलिसी की निशानदेही करती है? नहीं करती। उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज सर्विसेज हैं उनमें मुख्तलिफ मुल्कों से तकरीबन 50 ज़बानों में सर्विसेज हैं, वो अपने मुल्क से आते हैं और अपने मुल्क से अपने बायसेस लाते हैं और यहाँ ला के हुकूमत अमरीका की पॉलिसी को प्रमोट करने के बजाय अपने बायसेस को प्रमोट करते हैं। फेयर इनफ। बाय द वे ये इस बात पे वजन है, क्योंकि अगर आप VOA दीवा की नशरियात देखें, इट इज स्पेशली के दौर में, यार अब एजेंडा है लेकिन वो अमेरिकन एजेंडा नहीं है, वो एक बड़ा एक मुख्तलिफ किस्म का एजेंडा। अच्छा, तो देखें, मुझे हमेशा मैं ये कहता हूँ कि हम जब बाकी किसी जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो उससे पहले हमें अपने गिरेबान में देखना होता ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे नहीं कह सकते। मतलब मुझे भी उस दिन बड़ा ऑड लगा जब जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, पाकिस्तान का कोई मीडिया वहाँ मौजूद नहीं था, हमें BBC की और VOA की हमें चलानी पड़ी वीडियोस जो आई विटनेसेस की थी। अब ये क्या कोई एजेंडा है क्या? नहीं, हम एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू गेट डाउन टू द स्टोरी। लेकिन अनवर, मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रहा था। पहले जो आपने कहा कि ट्रंप साहब जो है वो तकरीबन उनके हाथ पैर बिल्कुल कोई पाबंदियाँ नहीं है, वो जो चाहे करें। आज ही मैंने देखा कि उन्होंने एक जज के बारे में जो खफा थे तो ट्रंप साहब ने कहा इन्हें इम्पीच होना चाहिए। आज मैंने देखा कि चीफ जस्टिस ने उनको ज़रा सा रिब्यूक किया है कि ये आप जुडिशरी के मामला, मतलब ठीक है आप अपने दायरे में ज़रा ज़्यादा फैल रहे हैं आप। तो सवाल मेरा ये था कि ये जिस तरह से वो ऑपरेट कर रहे हैं एज ए एम्परर, अमरीकी निज़ाम में इतनी सख्त है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर इनको बाकी इंस्टीट्यूशन से कोई रेजिस्टेंस आएगी? 2 बातें होंगी। एक तो इनका क्लैश होगा ही जुडिशरी से। आपने देखा कि कई मामलात में जुडिशरी ने इनकी मुखालफत की और इन्होंने वो देखा होगा जब इन्होंने रिपोर्ट किया वेनेजुएला लोगों को, तो वो जो यहाँ मुख्तलिफ गैंग्स हैं मुख्तलिफ थे, तो जज ने ऑर्डर दिया, ज़ुबानी ऑर्डर दिया कि ये ना इनको डिपोर्ट करे, अगर फ्लाइट टेक ऑफ कर गई हैं तो उनको वापस लाएं। तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि उन फ्लाइट को वापस नहीं किया बल्कि तीसरी फ्लाइट भी जाने दी। तो उस पर और बहाने ये किया कि चूंकि वो ओरल ऑर्डर था इसलिए इसकी कोई अहमियत नहीं है, तो जज ने फौरी तौर पे रिटन ऑर्डर इशू किया और वो फिर भी उन्होंने तीसरी फ्लाइट भेज दी। तो ये तो साफ लग रहा है कि जुडिशरी से इनका क्लैश होगा और मैं समझता हूँ कि अमेरिकन जुडिशरी अगर से सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकन ज्यादा हैं, वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्लैश होगा और अमेरिकी जुडिशरी में इतना दम है कि वो इनकी मुखालफत करेंगे और इनको बहुत सारी बातों से रोक देंगे। दूसरी जो बात हो सकती है, लगता है
وہ یہ ہے کہ 2 سال بعد کانگریس کے انتخابات ہوں گے، اور اس لیے وہ اتنی جلدی میں بھی ہیں صدر ٹرمپ باہر ہر کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان اقدامات کے بعد وہ جب بھی جو الیکشن جیتے تھے اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کمالا ہارس پہ جو لبرل فورسز ہیں، جو پروگریسو فورسز ہیں، ان کا انتخاب ان کا وہ اتفاق نہیں تھا. اب وہ پھر متحد ہو گئے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے 2 سال بعد کانگریس کے، وہ ہار جائیں گے. اگر وہ ہار گئے تو پھر بہت کچھ نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے وہ جلدی میں سمجھتا ہوں کہ مڈ ٹرم الیکشن میں بھی ان کو بہت ٹف ٹائم ملے گا، اور اس کے بعد صدر ٹرمپ کے لیے اپنے ایجنڈے پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ امریکن سسٹم اتنا ویک ہو چکا ہے کہ وہ ریزسٹ نہ کر سکے، ریزسٹ کرے گا. چلیں ٹھیک ہے. انور اقبال آپ کا بہت بہت شکریہ. مطلب کہ مڈ الیکشن سے پہلے کوئی 26ویں ترمیم یا کوئی اس طرح کے دیکھو یار آئینی بینچ کا امکان، یہ آثار آنا شروع ہو گئے نا. جب آپ اس اسٹائل میں چلیں گے تو سیلف کریکٹنگ میکانزم جو ہے وہ آپریٹ کرنا شروع کرے گا. وہ بھلے ریپبلکن ہیں جوڈیشری والے، لیکن وہ آہستہ آہستہ اثر تو کریں گے کہ بھائی ہمارے آرڈرز کو اگر آپ اس طرح اڑاؤ گے. ہوگا کیا، سوشل میڈیا پہ ججز کی تصویریں آئیں گی اور لکھا ہوگا غدار. ایکچولی ہمارے پاس ٹائم کم ہے. میں انور سے پوچھنا چاہ رہا تھا، آج ایک ایپک فون کال ہوئی ہے 90 منٹ کی پوتن اور ٹرمپ کے درمیان، لیکن ٹائم نہیں ہے، اس کو ہم کل پرسوں بات کر لیں گے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں اور چلیں گے پھر غزہ، جہاں پر اسرائیل نے دوبارہ بمباری شروع کر دی ہے. پچھلے تقریباً 24 گھنٹوں میں، یعنی ایک دن اور ایک رات میں، اسرائیل نے اب جو رپورٹس آ رہی ہیں تو 430 سے زائد فلسطینیوں کو راتوں رات ہی قتل کیا ہے، اور ابھی بھی بمباری جاری ہے. بلکہ سحری سے تقریباً 15-20 منٹ 2 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے سائرن بجے وارننگ آئی کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں، اور اس کے بعد پھر بمباری شروع ہو گئی. یہ جو 400 سے زائد لوگ قتل ہوئے ہیں، ان میں اکثریت بچوں کی ہے، اور یہ وہی بچے ہیں جو کل تقریباً 1.5-2 سال کے بعد ایک بار پھر اسکول واپس گئے تھے. 130 عارضی اسکول کھلے تھے غزہ میں، جن میں تقریباً 50,000 بچے دوبارہ اسکول گئے تھے. اب ہمیں نہیں پتہ کہ ان 50,000 بچوں میں سے کل کی رات میں کتنوں کو قتل کیا گیا ہے. بمباری پورے غزہ میں ہوئی ہے، شمالی غزہ، جنوبی غزہ، اسکول بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں، گھر بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں، ریفیوجیز کی خیمے بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں، اور صبح سے ہم یہی فوٹیج دیکھ رہے ہیں. آپ بھی دیکھ لیں دوزخ کی ایک جھلکی. اولادي ماتوا جوعانين، اقسم بالله اولادي ما لقوا السحور يتسحروا، والله بنتي ماتت انها ماتت صايمه من غير سحور، اولادي وجوزي ماتوا. الله الحمد لله انا نايمه انا واولادي، اصبح الاقي اولادي وجوزي ميتين. یہ تو ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کتنے سینکڑوں لوگ ملبے تلے ابھی بھی زندہ ہیں یا ان کی لاشیں نہیں ملی. ابھی میں ایک فلسطینی کا بیان پڑھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں پہلے مرحلے میں ہی مجھے قتل کیا جائے. ابھی بھی میں زندہ ہوں، لیکن یہ زندگی نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ میرے اوپر ہی بم گرے. اور شاید جو لوگ گزر گئے ہیں وہ خوش قسمت ہیں، کیونکہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں اور جو ہسپتال گئے ہیں، ہسپتالوں میں کیا حالت ہے آپ ناصر ہسپتال کی ڈاکٹر فیروز سدھوا سے خود ہی سن لیں. What have you witnessed overnight? So just utter carnage and destruction overnight. I was here in Gaza a year ago during the peak of the fighting in Khan Yunis, and the mass casualties back then looked exactly like the mass casualty that I saw today. Mostly children, the other half are mostly women, and occasionally there's a man, but I'm pretty sure the man has nothing to do with any of this that's going on. I did 6 operations overnight. Half of them were in small children, so probably 6 and below. I wasn't exactly sure their ages, but it's probably about 6 and below. Most of them are going to go on to die, unfortunately. I'm told, I don't know for sure, but I'm told that about 40 bodies were brought to the morgue directly. And, but yeah, it was just utter carnage, as usual, when you drop bombs on tents. That's what happens. حسب معمول ہیلتھ ورکرز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسی ناصر میڈیکل کمپلیکس کے جو نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، ان کی والدہ، اہلیہ اور بچوں سب کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ ہے فلسطینی آرٹسٹ
درغام کوریکا، اس کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے اس کی آپ کو یاد شاید ہو کہ ہم نے اس کی کافی ویڈیوز چلائی تھی. یہ دیواروں پر پینٹنگ کرتے تھے لوگوں کا، بچوں کا دل بہلانے کے لیے. اور ان کی آج ان کو اور ان کے خاندان کے 30 ممبرز کو ایک ہی میسائل اسٹرائک میں قتل کیا گیا ہے. اور جو بچ گئے ہیں ان کی بھی کیا زندگی ہے. یہ جو بچہ ہے آج اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے پورے خاندان قتل ہو گیا. اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جب سے یہ ہسپتال آیا ہے یہ نہ کوئی بات کر رہا ہے کسی سے، نہ کچھ اور کر رہا ہے، یہ صرف اپنا سر ہلاتا رہتا ہے اور اس دیوار کو دیکھتا رہتا ہے. اس وقت فرق یہ ہے، اچھا ویسے تو جنگ بندی کے دوران بھی اسرائیل نے اپنی جنگ جاری رکھی. تقریباً 150 سے 200 فلسطینیوں کو اس دورانیے میں قتل کیا گیا. لیکن اس وقت فرق یہ ہے کہ اس بار کوئی حزب اللہ بھی نہیں ہے جو کم از کم زامتی راکٹ فائر کرے. صرف حوثی ہی بچے ہیں جن پر خود پچھلے ہفتے بمباری ہوئی تھی اور 50 سے زائد وہاں پر یمنی قتل ہوئے تھے. ایک میڈیکل ویئر ہاؤس کو بھی وہاں پر ہٹ کیا گیا تھا. ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلی بار میں اور بھی زور سے حملہ کروں گا. ان کی طرف سے ایک میسائل لانچ ہوا ہے لیکن اطلاعات کے مطابق وہ اسرائیل پہنچنے سے پہلے ہی اس کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے. اسرائیل کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جی ہم نے یو ایس کو بالکل ہم نے بتایا بھی تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یو گو اہیڈ، ہماری پوری سپورٹ آپ کے پاس حاصل ہے. امریکہ سے اس وقت کوئی بیان نہیں آیا لیکن یقیناً یہ بات سچ ہے کیونکہ جتنے بھی بام گرائے جا رہے ہیں وہ امریکن ہیں، جتنے جہازوں سے وہ بام گرائے جا رہے ہیں وہ بھی امریکن ہیں. اور ان جہاز میں جو پیٹرول ڈلتا ہے، جو جیٹ فیول ڈلتا ہے، ایک اس طرح کی سٹرائک میں جب آپ جاتے ہیں نا کہ چلیں آج 50 بچوں کو قتل کر دیں، تقریباً 300 لیٹر جیٹ فیول کا جاتا ہے اور یہ اسرائیل آتا ہے فرام دا یو ایس گلف کوسٹ. یہ تو بتائیں نا کہ یہ اس مرحلے پر دوبارہ یہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں ابھی وہاں ہی آ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے امریکن میڈیا کی ایک جھلکی دیکھ لیں. تو امریکن میڈیا میں ظاہر ہے کہ یہ جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. اگر آپ اس کی ہیڈ لائنز دیکھیں، ایئر اسٹرائکس اگینسٹ حماس نے ہاسٹیجز کو ریلیز کرنے سے انکار کیا اس لیے یہ ہو رہے ہیں. اسرائیلی میڈیا آپ مانے یا نہ مانے پھر بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے. جیسے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا معار واردی ایک اسرائیلی جرنلسٹ ہیں، نیچے ترجمہ بھی ہے ان کے ٹویٹ کا، اس نے کہا کہ یار یہ سب جھوٹ ہے. حماس نے کہا تھا کہ ہم سارے آپ کے قیدیوں کو رہا کریں گے. اسرائیل نے انکار کیا فیز 2 کے مرحلے پر جانے پر. لیکن یہ کہنا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ڈیل نہیں پسند، ہم جنگ دوبارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ حماس کی یہ غلطی ہے یہ جھوٹ ہے. یہ ایک اسرائیلی جرنلسٹ کہہ رہا ہے. اسرائیلی میجر جنرل نمرود شیفر نے بھی یہی بات کی. اس نے کہا کہ جی حماس تو پوری اس کی بیکنگ کر رہا تھا، ہم نے خلاف ورزی کی ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے، اچھا ایک تو ظاہر ہے کہ مقصد یہ ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے، اس کو ٹکٹ ملی ہوئی ہے نسل کشی کرنے کے لیے ایک، لیکن کچھ اور وجوہات بھی ہیں. ابھی نیتن یاہو نے اپنا بجٹ پاس کرانا ہے اور بجٹ یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ اسرائیل کی معیشت کو بہت دھچکا ملا ہے. اور اب وہ بجٹ پاس کر سکتا ہے کیونکہ جو بین گویر صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک آپ جنگ دوبارہ نہیں شروع کریں گے ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو اب ان کو بھی سپورٹ مل گیا ہے. اور دوسرا کہ نیتن یاہو اور ان کی وائف کے خلاف نا کئی کرپشن کیسز ہیں اور وہ اوائڈ کر رہا ہے کورٹ جانا. تو آج آپ دیکھ لیں کہ جیروسلم کے جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے جہاں پر اس نے آ کے گواہی دینی تھی ایک سالوں پرانے کرپشن کیس میں، وہاں سے بیان آیا ہے کہ جی نہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آخرکار سیکورٹی ملک میں ایمرجنسی ہے. تو ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے قتل بدل کر کے آپ سب کو قتل بدل کر کے ہاں پھر آ کے آپ بیانی دے دیں. تو یہ ہوتی ہے لاشوں کی سیاست، لاشوں خون بہتا رہے، اقتدار چلتا یہ رہے. نسل کشی کی سیاست، نسل کشی کی سیاست. آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.